السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے جن کا بھائی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ عزیز آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے اونچی اونچی آواز میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے والد غصے میں بھرے کمرے میں داخل ہوئے اور لائٹ جلاتے ہوئے غصے سے بولے، نہ تم خود سوتے ہو اور نہ دوسروں کو سونے دیتے ہو۔ محلے والے الگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جو رات کو اجنبی زبان میں بولتا رہتا ہے۔ آخر عامل بننے کا بھوت تمہارے سر سے کب اترے گا؟ ابا جی، لوگوں کی یہ مجال کہ میرے بارے میں باتیں کریں، میں ان کے منہ بند کر دوں گا۔ عزیز آنکھیں نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ابا بولے، بیٹا دیکھ، یہ عامل بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے اور سیدھی سادی آسان زندگی گزار۔ وہ بولا، ابا جی، اب تو منزل میرے سامنے کھڑی ہے، بس آخری چلہ باقی ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے بعد جن میرے قبضے میں آ جائے گا اور میں بہت بڑا عامل بن جاؤں گا۔ آج چلے کی آخری رات ہے۔ آدھی رات کو قبرستان میں ایک حصار کے اندر عزیز آنکھیں بند کیے عملیات میں مشغول تھا کہ اچانک کچھ خوفناک آوازیں ابھریں۔ ان آوازوں میں رفتہ رفتہ تیزی آتی گئی، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ ان آوازوں سے اس کے بدن میں کچھ جھرجری سی ہوئی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ آوازیں کچھ مدھم سی ہونے لگیں تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اچانک درجنوں کی تعداد میں خوفناک شکلیں نمودار ہوئیں۔ اس نے فوراً اپنے خوف پر قابو پایا۔ ان شیطانی طاقتوں کی بھرپور کوششیں تھیں کہ وہ یہ عمل مکمل نہ کر پائے اور ڈر کے بھاگ جائے، مگر عزیز اپنے ارادے کا پکا ثابت ہوا۔ اسے اپنے خوف پر پورا کنٹرول ہو چکا تھا۔ اس کے عملیات میں تیزی آنے لگی۔ تھوڑی دیر تک یہ جنگ جاری رہی اور پھر جیت آخر عزیز کی ہی ہوئی۔ خوفناک آوازیں اور شکلیں غائب ہو چکی تھیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک مخلوق ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ مخلوق اس کی غلام تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی بانچیں کھل اٹھیں۔ اس نے اپنے عمل کی وجہ سے دراصل ایک جن کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ اب وہ اس کی مدد سے لوگوں کے الٹے سیدھے کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا کہ اچانک اسی جن کا ایک ہم شکل وہاں نمودار ہوا۔ وہ اس کا ہم شکل بھائی تھا۔ وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، او انسان کے بچے، تو نے اپنے عمل سے میرے بھائی کو تو قابو کر لیا ہے، اب دیکھنا میں اپنے بھائی کو تیرے چنگل سے کیسے آزاد کراتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ عزیز نے اپنے گھر کے ایک حصے میں اپنا آستانہ بنا لیا تھا۔ مختلف اخباروں میں اپنا اشتہار دے دیا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ اس کے آستانے پر لوگوں کا ہجوم امڑ آئے گا۔ ایک دن 2 بھائی اس کے آستانے میں داخل ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ان میں سے ایک بولا، بابا، میرا قد دیکھیں، اتنا لمبا ہے کہ اس پر بانس کا گمان ہوتا ہے، اور یہ میرا بھائی اتنا دبلا ہے کہ جیسے کئی دنوں سے فاقوں سے ہو۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ عزیز بولا۔ وہ بولا، آپ تو عامل ہیں، کچھ اس طرح کریں کہ میرا قد مناسب ہو جائے اور میرا بھائی موٹا ہو جائے۔ عزیز نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے مسئلے کا حل ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور جن کو حاضر کیا۔ جن کو صرف وہی دیکھ اور سن سکتا تھا۔ حاضر ہونے والا جن اس جن کا ہم شکل بھائی تھا جسے عزیز نے قابو کیا تھا۔ ہم شکل ہونے کی وجہ سے عزیز اسے پہچان نہ سکا اور اسے ان دونوں کا مسئلہ بتا کر اس کو حل کرنے کا عمل پوچھا۔ پھر جو عمل جن نے بتایا وہی عزیز نے ان دونوں کو بتا کر 1 ہفتے کے بعد آنے کا وقت دے دیا۔ وہ دونوں خوشی خوشی چلے گئے۔ جن نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی، تم نے میری جگہ کیوں لی؟ وہ بولا، دیکھو، تم اس شخص کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تمہیں ماننا پڑے گا، مگر میں اس کا غلام نہیں ہوں، میں نے اسے الٹا عمل بتا دیا ہے، اب دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ عزیز کے پڑوس میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔
وہ اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹا۔ عزیز بولا، جی بولیے، آخر پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ مزدور نے کہا، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سے پیسے آ جائیں اور میں دولت مند ہو جاؤں۔ عزیز بولا، ارے بس اتنی سی بات، میں آپ کو ابھی عمل بتاتا ہوں۔ جن بلانے پر پھر اس کا ہم شکل بھائی حاضر ہوا اور اسے الٹا عمل بتا دیا جو اس نے پڑوسی مزدور کو بتا دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ دونوں بھائی اس کے آستانے پر آ کر شور مچانے لگے۔ شور کی آوازیں سن کر اس کے والد جمال صاحب بھی آ گئے۔ شور کی وجہ پوچھی تو وہ بھائی بولے، دیکھیں جناب، میں نے بابا سے کہا تھا کہ میرا قد بہت لمبا ہے، اسے مناسب، اور میرے بھائی بہت دبلا ہے، اسے موٹا کر دیں، مگر نہ جانے انہوں نے کیسا عمل بتایا کہ میرا قد چھوٹا ہو کر 3 فٹ کا ہو گیا ہے اور میرا بھائی موٹا ہونے کے بجائے بے تحاشا لمبا ہو گیا۔ ہم تو پہلے والی حالت میں ہی ٹھیک تھے۔ جمال صاحب بولے، جو اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتے ان کا ایسا ہی حشر ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک نقاب پوش بھاگتا ہوا آتا ہے اور اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کر بولا، ارے بابا، میں نے کہا تھا مجھے امیر بنا دو، تم نے تو مجھے ڈاکو بنا دیا۔ جمال صاحب غصے میں بولے، ارے تم نے اس غریب آدمی کو ڈاکو بنا دیا؟ عزیز بولا، انہوں نے کہا تھا مجھے امیر بنا دو، اب یہ ڈاکو بن کر ڈاکہ ڈالا کریں گے، خوب دولت کمائیں گے، جبھی تو یہ امیر بنیں گے نا۔ جمال صاحب بولے، ہاں بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ وہ غریب بولا، کیا خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، ہر وقت جان خطرے میں رہتی ہے، پولیس سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوں میں، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اب بھی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وہ دونوں جنات ایک طرف کھڑے یہ تماشا دیکھ کر خوب ہنسے جا رہے تھے۔ عزیز کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ اسی دوران جمال صاحب نے آنے والے لوگوں سے کہا، جو صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پر چلتے ہیں ان کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں تو پہلے ہی ان سب باتوں کے مخالف تھا، میں نے عزیز کو بھی سمجھایا تھا کہ ان چکروں میں مت پڑو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اسی دوران پولیس ڈاکو کو ڈھونڈتی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ڈاکو وہاں سے بھاگنے لگا تو جنہوں نے ٹانگ اڑا کر اسے گرا دیا، پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ جب پولیس کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو پولیس نے عزیز کو بھی گرفتار کر لیا۔ جن کے بھائی نے عزیز کے پاس آ کر کہا، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ قید کی حالت میں زندگی کیسی گزرتی ہے، ہمیں تو تم نے قید کر لیا تھا نا، اب اس کی سزا بھگتو۔ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم میرے بھائی کو آزاد کر دو، ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ عزیز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جن کو آزاد کر دیا۔ جن نے اپنے بھائی کو آزاد کرا لیا، پھر دونوں اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ عزیز انہیں جاتا ہوا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اس نے کہ وہ کسی بڑی مصیبت سے بچ گیا، اور اپنے ابا جی سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ ان کا کہنا مانا کرے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی کہانی، اور اگر آپ مجھ سے مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔